اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ سب سے پہلے آیت کے لفظی معنی دیکھتے ہیں اور پھر آگے اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ اور جب، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی وَإِذْ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے اذکروا، اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، ملائکہ اللہ کی وہ مخلوق جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی اللہ کے یہ فرشتے زمین پر بھی سیر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے یہ فرشتے مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ یہ فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کہیں یہ فرشتے زندگی اور موت کی انجام دہی پر مامور ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا، ملائکہ حمزہ لام کاف اس کا روٹ ہے الگ، اور الگ کا مطلب پیغام پہنچانے والے۔ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ جانشین، نائب یا خلیفہ۔ اور خلیفہ کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ خلف سے ہے، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عرض کیا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین ہوں گے، ایک دوسرے کا جانشین ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ احکام شریعت کا نفاذ۔ جب تک یہ رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین زمین میں نافذ کرتے رہیں گے، ان کو میں یہ ڈیوٹی دینے والا ہوں۔ قالو تو وہ فرشتے کہنے لگے، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی اس زمین میں، من جو یفسدو فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں، یعنی انسان اگر تو بنائے گا تو انسان تو زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ سین فا کاف خون ریزی کرے گا، وہ فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ حالانکہ ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری۔ قال تو اللہ نے جواب دیا، انی بے شک میں، اعلم اسم تفضیل ہے زیادہ جانتا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اعتراض کا جواب بھی دیا، اور فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ سوال کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض پر ان کو مطمئن بھی کر دیا کہ میری حکمت تمہارے سوال سے کہیں بہتر ہے، تم اسے نہیں جان سکتے، تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو آگے میرا ارادہ ہے، جو میں اس مخلوق سے کام لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو فرشتوں پر ظاہر نہیں کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم ہیں، لیکن اس کے بارے میں تفسیر رازی کے مفسر نے اختلاف کیا ہے۔ ایک تو فرشتوں کا یہ قول کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو ظاہر ہے انہوں نے یہ بات اولاد آدم کی نسبت فرمائی ہے، نہ کہ خاص حضرت آدم کی نسبت۔ یہ بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کیوں کر ہوا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا؟ یا تو کسی خاص ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہوا، یا بشری طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی، اور کیونکہ مٹی میں کنکر بھی ہے، مٹی کہیں سخت بھی ہے، مٹی کے کہیں رنگ بھی مختلف ہیں، اور کہیں مٹی کی یہ خوبی ہے کہ وہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہیں وہ نرم بھی ہے۔
تو فرشتوں نے اس تخلیقی عنصر سے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی طبیعت میں فساد ہوگا، یا لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا، یا انہوں نے کیونکہ پہلی مخلوق کو دیکھا تھا اسی پر قیاس کر لیا تھا۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض نہیں تھی اور نہ ہی بنی آدم سے حسد کے طور پہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شان میں یہ فرمایا لا یسبقونہ بالقول، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو وہ اس میں لب بھی نہیں ہلاتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت میں حسد نہیں ہے، حسد سے پاک ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے کے لیے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے۔ تو اب با ادب سوال کیا گیا کہ پروردگار ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ ہم تیری تعریف بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بھی کرتے ہیں، ہماری زبانیں تیرے ذکر سے تر ہیں، پھر ہم فساد وغیرہ سے بھی پاک ہیں، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی طبیعت میں انکار، فساد، ٹال مٹول کرنا یہ تو ہے ہی نہیں۔ ان کا کام تو صرف اللہ کے حکم پر جھکنا ہے، اللہ کے اوامر کو بجا لانا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور زبان سے ان کو تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت کی بنا پر پیدا کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا باوجود اس کے کہ وہ فساد کریں گے، پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچتا۔ میں جانتا ہوں ان میں انبیاء اور رسول بھی ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید بھی ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیکوکار بھی ہوں گے، ان میں مقربین بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، متقی، پرہیزگار، خوف الہی رکھنے والے اور اللہ سے محبت رکھنے والے بھی ہوں گے۔ وہ بھی میری احکام کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، وہ میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے بھی ہوں گے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جانے والے جاتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نمازوں میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ جب ہم گئے تو نماز کی حالت میں پایا، جب ہم آئے تو انہیں نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے۔ یہی وہ مصلحت الہی ہے جسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے الہ العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ فرشتے جو کام کرتے ہیں ان کو صرف اسی کام کا اختیار ہے، اسی کام کا حکم ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر انسان کے عمل کا یہی فرق ہے جو اسے فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر اور خیر دونوں کا اختیار دیا ہے۔ فرشتوں کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے نا، لہٰذا وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا کام صرف اطاعت بجا لانا، زبان سے صرف تسبیح کہنا، اور اللہ کا گھر جو آسمانوں پر ہے اس کا طواف کرنا۔ لیکن انسان خیر و شر کی سمجھ دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ راستہ تمہارے پاس اچھائی کا بھی ہے اور برائی کا بھی ہے، تمہیں برائی کا بھی اختیار ہے، اچھائی کا بھی اختیار ہے۔ اب جو تمہاری خوبی یہ ہے جو تمہیں فرشتوں سے ممتاز کر دے گی،
جو تمہیں تمہاری تمام مخلوق سے اشرف کر دے گی، ممتاز کر دے گی، وہ یہ ہے کہ کون سا عنصر تم پر غالب آتا ہے۔ اگر تو وہ خیر کا ہوگا تو وہ تمہیں اشرف المخلوقات بنا دے گا، اور اگر وہ شر کا عنصر ہوا جو تم پر غالب آ گیا تو تمہیں پوری کائنات میں بدترین، بلکہ ایک جگہ فرمایا اولئک کل انعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن پہ شر کا عنصر غالب آ جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان، اس کے لیے کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، اور وہ اس خیر اور شر کی تمیز پر ہے جس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فرشتوں سے یہ اختیار سلب کر لیا اور انسان کو اس درجے میں فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا کہ وہ اختیار کے باوجود خیر کا غلبہ حاصل کر لیتا ہے، خیر پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت گردی کی۔ ابلیس کو بھیجا، اس نے ان کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا، تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشی ہوئے۔ بس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہے۔ جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی۔ بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کروایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے بھی یہ سوال کیا، یہ بھی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات زمین میں آباد تھے، اور ابو العالیہ کے قول کے مطابق فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات جمعرات کے دن، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو۔ تو اس پر یہ امتحان اللہ کی طرف سے آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ زمین اور آسمان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہی کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ فرشتوں کی تسبیح تقدیس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی اور عظمت بیان کرنا ہے۔ اسی طرح فرما برداری کرنا ہے، سبوح قدوس وغیرہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے معراج والی رات آسمانوں پر فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کے فرائض کیا ہیں اور خلافت کی نوعیت کیا ہے۔ امام قرطبی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے دلوائے، حدیں قائم کرے، برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ، اپنے آپ پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔